آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آج کوئی بھی مسلمان اپنے سر لینے سے انکار کرتا ہے۔ ہمارے وہ ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں سے ایک ایسا ملک نہیں جو غزہ کا ساتھ دے سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر اب ایمان نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج کا مسلمان صرف اور صرف مسلمان ہونے کے دعوے کر سکتا ہے۔ وہاں غزہ میں وہ تمام لوگ آگ کے شعلوں میں نماز پڑھے ہیں، لیکن آج ہم اسی والی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میں ایمان ہو تو تم سر بلند رہو گے، لیکن ہم تو سر بلند نہیں ہے۔ مسلمان آج کے دور میں ذلیل اور رسوا ہو چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا اور اس دنیا سے محبت کر لی۔ مسلمان کے دل میں موت کا ڈر آ چکا ہے، اسی وجہ سے جہاد سے آج ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاد دین اسلام کی چوٹی ہے، لیکن ہمارے ممالک جنہوں نے بہت بڑی بڑی طاقتور فوج بنا لی صرف دکھلاوے کے لیے، اس فوج کا فائدہ کیا؟ جس وقت مسلمان مشکل میں ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے غزہ میں، رفح میں، کشمیر میں، سیریا میں، اور وہ فوج خاموشی سے چوڑیاں پہن کے بیٹھی، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو دل میں کم سے کم برا کہے۔ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو دل میں برا ضرور کہتے ہیں کہ جی اسرائیل بہت برا ہے، اس نے بہت ظلم کیا ہے، لیکن بعد میں انہی کی برانچز میں جا کے KFC میکڈونلڈس میں جا کے انہیں پے کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے دل میں برا کہنے کا، مطلب یہ تھا کہ آپ انہیں بائیکاٹ کر دیتے ہوئے وہ مجبور ہو جاتے۔ اگر آپ ابھی بھی ان کی برانچز میں جا کے، ان کی برانڈز میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں تو آپ انہیں پے کرتے ہیں، آپ انہیں پے کرتے ہیں ہر اس بچے کا، ہر اس عورت کا جن پر انہوں نے ظلم کیا کہ اور ظلم کرے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مدد قریب ہے۔ کن لوگوں کے قریب ہے؟ ہم جیسے لوگوں کے نہیں، ان لوگوں کے قریب ہے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے قریب نہیں ہے مدد، جو AC والے کمروں میں بیٹھ کے سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور ہر طرح کا برا کام کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کا نوجوان گناہوں میں اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، شروع سے لے کے آخر تک گرل فرینڈ بوائے فرینڈز کے چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اس کا خون چوسا جا رہا ہے۔ آج جو غزہ میں ہو رہا ہے، دوسری طرف ورلڈ کپ چلا دیا گیا ہے، کرکٹ، فٹ بال دیکھو، یہ کوئی وقت ہے؟ اور مسلمان فل گھسا ہوا ہے ان کھیلوں میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ہم روز سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب قوم، ہمیں مغضوب قوم میں نہ کری، اور ضال مغضوب قوم کون ہے؟ یہودی، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ دشمنی میں سب سے زیادہ قریب یہودی ہے، ان کے دل میں اتنا بغض ہے، وہ جب اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لیکن ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم نے انہی کے پاس جانا ہے مانگنے کے لیے کہ ہماری کچھ مدد کر دیجیے۔ جہاں پر ضرورت ہے جہاد کی وہاں پہ کوئی معاہدہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پہ 40,000 سے زیادہ لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں 70% عورتیں اور بچے ہیں۔ یہ ہے تم لوگ کی غیرت، یہ مسلمان کی غیرت ہے۔ ہمیں ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جہاں پہ اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہو مسلمان پہ، اور مسلمان خاموشی سے بیٹھا مطلبی ہو کے انہی کے پروپاگنڈاز پروموٹ کر رہا، جو دل میں برا کہنے کے ساتھ ساتھ انہی کی برانڈز کو پروموٹ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم وہ کام نہیں کرو گے جو مشن ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تم اسے پورا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور نئی قوم لے آئے گے، جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اور ہم جو ایک مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ امام مہدی کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہونے کی باتیں کرتے۔ وہ مسلمان جو مسجد میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں آخری صف پہ بیٹھوں تاکہ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو میں فوراً نکل جاؤں مسجد سے، اور جب وہ مسجد میں جاتا ہے صف کی سائڈ پہ بیٹھتا ہے تاکہ میں فوراً یہاں سے نکل جاؤں۔
اور جہاں پہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم لوگ اسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے، یا رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور وہاں پہ ہمارے معصوم بہن بھائی، ہماری مائیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی غیرت۔ اگر آج بھی مسلمان متحد نہیں ہوتے تو سن لیجئے کہ مسلمان کبھی بھی اٹھ نہیں پائے گے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، کانسرٹ ارینج کر رہے ہیں کہ انجوائے کریں، ہم آ کے کانسرٹ میں ناچے۔ یہ اسلام ہے؟ مسلمانوں کا نظام خلافت ہے۔ فلسطین کے بچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتے ہیں کہ کوئی آئے جس میں غیرت ہو اور ہمیں یہاں سے آزاد کروائے۔ امتحان ان لوگوں کا نہیں ہے، اصل میں امتحان ہمارا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو شہید ہو کے کامیاب ہو گئے اور ہم یہاں بیٹھے ان کے لیے آواز بھی نہ اٹھا سکے۔ وہ جو بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کدھر ہے وہ ہیومن رائٹس، بیسک ہیومن رائٹس تم لوگ کے؟ یہ ہے بنیادی حقوق کہ معصوم بچوں کو مارا جائے۔ یہودیوں کا اصل چہرہ آج نظر آ چکا ہے، جس کو بیان 1400 سال پہلے قرآن مجید کر چکا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی ان سے دوستیاں کی، تجارتیں کی۔ وہ اتنے ظالم ہے، معصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑا۔ اور ہم یہاں پہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ہے محبت۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ صرف زبان سے بیان کرتے رہو کہ میں محبت کرتا ہوں، عملی طور پہ کیا کیا ہے یہ ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کی ایلیٹ کلاس ولاگنگز کر کے، فیملیز دکھا کے ان کے پروپیگنڈا کو پروموٹ کرتے۔ وہ لوگ چاہتے کیا تھے کہ مسلمانوں کے اندر سے غیرت کو ختم کرنا، بے حیائی پھیلانا، اور آج کیا ہو رہا ہے، وہی جو وہ چاہتے تھے۔ وہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور ہم محبت کے دعوے دار، کلمہ پڑھنے والے ناکام ہیں۔ اسرائیل میں ایک ایک بچے کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ لڑنا کیسے ہے، سیلف ڈیفense کیسے کرنا ہے، اور یہاں پہ آج کے بچے، انہیں اس کی الف بے بھی نہیں آتی، اور ہماری فوج، حکمران غفلت کی نیند سوئے پڑے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی غزہ کا ساتھ دے، پریشرائز کرے حکومت کو کہ فوج بھیجے۔ اور اس سے بھی ضروری بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت دور ہے، مدد انہیں کرنی چاہیے جو ان سے فلسطین کے ساتھ ساتھ ہے، تو امریکہ تو 7 سمندر پار کر کے اسرائیل کی مدد کو پہنچ گیا، اور تم لوگ یہاں باتیں کرتے ہو کہ ہم مدد نہیں کر سکتے، دور بہت ہے۔ ہم سب جواب دہ ہے وہاں پہ ایک ایک خون کے قطرے کا، وہاں پہ جتنا خون بہایا جا چکا ہے، اس سب کے ذمہ دار اور اس سب کا جواب ہم سے پوچھا جائے گا، اور ہم نے کیا کیا ہے اس کا پوچھا جائے گا۔ بائیکاٹ کیجئے ان تمام چیزوں کا جس میں اسرائیل کا ہاتھ شامل ہے۔ نکلیے غزہ کے بچوں کے لیے۔ فرانس جیسے ملک میں بھی لوگ نکلے ہیں اور ہم یہاں پہ نکل نہیں سکتے، مصروفیات بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابات بھیج رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، قحط آ رہے ہیں کہ شاید مسلمان سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ غزہ کے معصوم بچوں، عورتوں اور جوانوں کی مدد فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکے، اور آپ لوگ بھی غزہ کے مظلوم لوگوں کا ساتھ دیں۔